السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بہت ساری چیزیں میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ایک اہم بات جو شام میں ہوئی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس سے مجھے بھی ایک انویٹیشن آیا اور وہاں پر انہوں نے اینکرز کو بلایا ہوا تھا، تو میں بھی وہاں پہ چلا گیا۔ بہت سارے لوگ تھے۔ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سی کہ کیا شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج ہے، کیا وہ کہتے ہیں۔ تو میں وہ آپ کو ساری بات جو ان کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی، جس سے مجھے یہ لگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ کریں گے، تو کچھ آف دی ریکارڈ بھی وہاں پر لوگوں سے بات ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک بہت سی پورے ملک میں ایک ایسی ویو بھیجی ہے کہ لوگوں کو، جیسے وہ کہتے ہیں نا، گوس پامس، یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ابھی نون لیگ کی حکومت نہیں آئی پنجاب میں، لیکن جس طریقے سے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ سب نے جو ہے نا لوگوں کو بڑا اس میں پریشان کر دیا ہے۔ لاہور شہر میں وہاں پر ایک میجر حارث، ان کی گاڑی کی تھوڑی سی ٹکر ہوئی، نون لیگی جو سلمان رفیق صاحب ہیں ان کی گاڑی سے، تو حافظ نعمان تھے اور وہ تھے، تو ان کے گارڈز نے جس طریقے سے اس میجر کے ساتھ اس کی دھنائی کی، وہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی گاڑی کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ان کی ہاتھ کی ہڈی توڑ دی گئی۔ حالانکہ میجر حارث نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ وہ کون ہے، لیکن پہلے شروع میں تو حافظ نعمان اور سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ ہم وہاں پر موقع میں موجود نہیں تھے، لیکن میجر حارث کے والد صاحب نے یہ بات بتائی کہ جناب انصاف چاہیے ہمیں، اور وہ وہاں پر گاڑی میں تھوڑے فاصلے پر موجود تھے، اور ان کے ایما پر ان کے ملازمین نے، ان کے جو لوگ تھے، انہوں نے تشدد کیا میجر حارث پر اور ان کا یہ حال بنایا۔ اور گاڑی کی فوٹیج دیکھیں جس میں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کیا۔ پھر ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تھی، پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، میجر حارث کے والد صاحب آئے، میڈیا پر آئے، تو یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی۔ پھر یہ دونوں جو تھے، حافظ نعمان اور سلمان رفیق، پولیس ان کو پکڑ نہیں رہی تھی، لیکن اب یہ خبریں ہیں کہ بہرحال انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، میڈیا نے خبر دی ہے، لیکن کسی میڈیا ہاؤس نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی، اگر جان بھی لیا ہے تو یہ بتایا نہیں کہ کیا وہ وہاں پر حوالات میں ہیں یا وہیں پر ان کے لیے گرم ٹھنڈے بستر کا بندوبست کر دیا گیا، اور یا ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا کسی ریسٹ ہاؤس میں۔ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس حوالات میں رات گزاریں جہاں پر واش روم بھی نہیں ہوتا، اگر آپ کو کچھ ضروریات ہیں تو وہ بھی وہیں پر ہی سب کچھ، آپ کو اسی کمرے میں بدبو میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے، میں تصور کر رہا ہوں کہ وہاں پر تو ان کو نہیں رکھا گیا ہوگا، لیکن میڈیا نے نہ یہ سوال کرنے کی بات کی، اور آپ دیکھیں میڈیا مینجمنٹ کیسے ہوئی، بیچ میں تذکرہ اس کا چھڑ گیا۔ کل جو جلسہ تھا پشاور کا، صرف 2 چینلز نے دکھایا، اے آر وائی نے اور بول نے، باقی سب مینج ہو گئے اور کوئی بھی نہیں دکھا رہا تھا، اور یہ بلکہ زیادہ چل رہا تھا کہ وہ جلسہ ناکام ہوا۔ خیر، دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی حکومت نہیں آئی تو یہ حال ہو گیا ہے۔ میریٹ میں نور عالم نے مارا، کچھ ان کے ساتھ فیصل کریم کنڈی بھی تھے، ان کے ساتھ ندیم افضل چند بھی تھے، ان کے ساتھ سینیٹر جو تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شیخ وقاص اکرم ساتھ تصویر میں ہمیں نظر آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بھی کوئی ہاتھا پائی کی۔ تو یہ کہا تھا تارڑ نے کہ ہم نے بہت پیچھے گو نواز گو کے نعرے سن لیے، شاید وہ تذکرہ کر رہے تھے لنڈن میں جو ان کے نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے لوگ آ کے نعرے لگاتے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے بہت نعرے سن لیے۔ اب کسی نے یہ کہا ہمیں لوٹا یا کوئی ایسی بات کہی تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو میریٹ میں نور عالم نے کیا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیں، ابھی گورنمنٹ نہیں آئی، لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہی کریں گے جو نور عالم نے کیا، اور وہاں پر جو کچھ ہوا اس پر کوئی پرچہ نور عالم کے خلاف یا کسی پیپلز پارٹی کے رہنما کے خلاف نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس شخص کے خلاف کمپلینٹ ہو گئی کہ جناب یہ آپ نے ان کی بے عزتی کی۔ اور اصل واقعہ یہ تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور کیونکہ افطاری کا ٹائم تھا، اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنی تھی، تو انہوں نے یہ پوچھا ویٹر سے بلا کے کہ کیا واش روم میں لوٹا ہے، کہ میں نے وہ وضو وغیرہ کرنا ہے جا کے۔ تو یہ جو بات تھی، ورڈ لوٹا سن کر تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے حشر نشر کر دیا۔
ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ نے یہ بات سارکیسٹکلی کہی ہو، لیکن یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں تھی، ان کو مخاطب کر کے نہیں کہا تھا کہ آپ لوٹے ہو. انہوں نے جو حشر کیا، عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اور پھر ابھی یہ چینلز پر فوٹیجز چل رہی ہیں مختلف علاقوں میں. سرگودا میں جو ایم این اے ہیں حامد حمید، ان کے حلقے میں فائرنگ، کھلے عام فائرنگ، چند لوگ ہیں فائرنگ کر رہے ہیں. وہ فائرنگ جشن میں نہیں ہے، یہ ساری فائرنگ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے، تحریک انصاف کے ورکرز کو دھمکانے کے لیے ہے. یہ مختلف شہروں میں جو سلسلے نون لیگ نے جشن کے نام پر یہ کیے ہیں، جس میں فائرنگز کی اطلاعات آ رہی ہیں، ان کی فوٹیجز آ رہی ہے، وہ وہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ اگر آپ نے آپ اگر جلسوں جلوسوں سے باز نہیں آئے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور جو ابھی میں آپ کو دوسرا بھی ایک واقعہ یاد دلا دوں، جس وقت یہ شاہ محمود قریشی اپنے وزارت عظمیٰ کے کاغذات نامزدگی داخل کرانے گئے تو وہاں پر احسن اقبال کی ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور احسن اقبال کے ساتھ جو ایکسچینج ہوئی اس میں احسن اقبال نے کہا کہ اب آپ وزیر خارجہ نہیں رہے آرام سے. تو جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ابھی تمہیں اقتدار ملا نہیں، لیکن لگتا ہے کہ اقتدار کا نشہ ابھی چڑھ گیا. تو ہمیں یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں معاملہ جو ہے وہ ڈیپ ہوگا، یہ ڈیوائڈ ڈیپ ہوگی، اور اس میں لڑائی جھگڑا تشدد وہ کیا جائے گا. ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جو ہمیں خبریں ملی ہیں، عمران خان صاحب کے لیے جو پلان تیار کیا گیا ہے اس میں ایک آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا، اور فورن فنڈنگ کیس ہے اور ساری تفصیلات یہ کہا ہے کہ ایس کے بابر کو دے دی جائیں. عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے یہاں اسلام آباد میں، بہت سارے وکلاء سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ عمران خان کو ودن 30 days یہ فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ دلوا کر اسے نااہل کرنا چاہتے ہیں، اس کو الیکشن سین سے یہ باہر کریں گے، اور یہ ان کا پلان ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے اس کا میں بتا دیتا ہوں. بہت عرصے کے بعد آج میں وزیر اعظم ہاؤس گیا تھا، کیونکہ ایک انویٹیشن تھا تو صحافی کے طور پر جانا دیکھنا بڑا ضروری تھا. باڈی لینگویج کیا تھی ان کی، پریشان تھے، بہت پریشان تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اتحاد سے چلنا ہوگا، کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا، اور بڑی ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں، ارک ریزی ہو رہی ہے، اور یہ ہم امید ہے کہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو ہر بندہ اپنی اپنی سوچ میں تھا، لیکن جو میرے ساتھ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس بات تو یہ ہے کہ جو بیساکھیاں جن کے سہارے پر یہ لوگ اس وقت حکومت پر ہیں، اگر وہ بیساکھیاں پیچھے سے ہٹ جائیں تو یہ حکومت 2-4 دن تو کیا، یہ 2-4 ہفتوں کی بات تو کیا، یہ 2-4 دن بھی نہیں رہ سکتی. تو شہباز شریف صاحب نے اپنی پرفارمنس بتائی، انہوں نے یہ ایک تاثر دیا، ایک کوشش کی گفتگو میں یہ کہنے کی کہ اس جانے والی حکومت نے بالکل ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے کہا، اس بات کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بچے کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، خود وزیر اعظم اور آپ پر اتنے کیسز ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تو عمران خان صاحب پر بھی ایک ہیلی کاپٹر کا ریفرنس تھا، وہ بھی دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت پر تھے، تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میرا بیٹا ہے ہم تو نہیں اس کو بنانا چاہتے تھے، ہم تو پرویز الہی کے پاس گئے تھے کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں. چودھری پرویز الہی جب نہیں مانے تو پھر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بنا دیا جائے. باقی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے جس کو عمران خان کہتا ہے کہ یہ اس نے شروع کیا، یہ 2014 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. اور پھر یہ جو لنگر خانے ہیں انہوں نے کہا یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کا، عام شہریوں کا کام ہے، اور وہ بڑے یہاں پر لنگر خانے چلا رہے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام جو ہے وہ جابز دینا ہے، اور یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہر شے کو برباد کر دیا. نیب کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جب سوال ہوا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے گفتگو کی کہ یہ جو LNG کے 3 مہینے کے کانٹریکٹ صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ جی نیب کی موجودگی میں ہم نہیں سائن کر سکتے. تو ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں شہباز شریف کہ جو نیب ہے اس کو بند کیا جائے. جب نیب بند ہوگا تو یہ مقدمات عام عدالتوں میں جائیں گے، عام جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی طرف جائیں گے جو حکومت کے تابع ہوں گی، تو پھر جو بھی وہ سٹانس لیں گے ان کے لیے بہت اس حوالے سے آسانیاں ہو جائیں گی. اور شہباز شریف صاحب نے کیونکہ وہاں پر
اور بھی بہت سارے لوگ تھے, وفاقی وزراء بھی تھے جو ممکنہ ہے, تو ان سب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے بجٹ دے دیا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں جائیں. تو خواہشات جو ہیں کہ 1.5 سال تک حکومت میں رہیں وہ آ رہی ہیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک خوف نظر آتا ہے وہاں پر, جو میں نے ان سے بات کی کہ یہ جو بڑے بڑے اجتماع عمران خان نے کیے ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز جس طرح سے باہر نکل رہے ہیں, تو وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر ابھی الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور یہ کہا کہ ہم بھی اب جلسہ جلوس کرنے والے ہیں, اور ہم بھی جو سیاست جس طرح عمران خان کر رہا ہے ہم بھی ویسے ہی سیاست کرنے والے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.